بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد کما ينبغی لعظیم عطائک وجودک وکرمک ومنک۔ حج کا طواف زیارت ادا کرنے کے بعد حجاج کو چاہیے کہ وہ مینا کی طرف واپس لوٹ آئیں اور 11 اور 12 ذی الحج کی راتیں مینا میں گزاریں۔ مینا میں 11 اور 12 ذی الحج کی رات کا اکثر حصہ گزارنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض حضرات نے اس کو واجب بھی کہا ہے۔ بعض حضرات یہاں حجاج آرام بغیر کسی عذر کے آرام طلبی یا سہولت پسندی کی وجہ سے مینا سے باہر اپنے ہوٹلوں میں یا کسی دوسرے مقامات پر رات گزارتے ہیں، ایسا کرنا ممنوع ہے۔ حج کے چوتھے دن یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کے احکام کے بارے میں تفصیل یہ ہے، اگر کسی شخص کی قربانی یا طواف زیارت 10 تاریخ کو ادا نہیں ہو پایا تو وہ آج 11ویں تاریخ کو قربانی اور طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے اس سے فارغ ہو جائیں تاکہ زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر کے بعد تینوں جمرات کی رمی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ آج کے دن تینوں جمرات کی رمی کا مستحب وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور یہ مستحب وقت غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے، البتہ مجبور حضرات، معذور، ضعیف، کمزور حضرات مغرب کے بعد بھی رمی کر سکتے ہیں۔ اگر 11 ذی الحج کو آج کے دن ان تینوں جمرات کی رمی ادا نہ کر سکے اور رمی کا وقت فوت ہو گیا اور 12ویں تاریخ کی صبح ہو گئی تو ان پر قضا بھی لازم ہے تینوں جمرات کی رمی کی، اور اس تاخیر کی وجہ سے دم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ 11ویں تاریخ کو رمی اس ترتیب سے کی جائے گی کہ سب سے پہلے جمرہ اولا پر آ کر 7 کنکریوں سے رمی اسی طریقہ سے کریں گے جس طرح 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کی تھی۔ اس کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ کم از کم اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں 20 آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہو۔ اس وقفہ میں تکبیر، تحلیل، استغفار، درود شریف میں مشغول رہیں اور اپنے احباب اور عام مسلمانوں کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام فرمائیں کیونکہ یہ قبولیت دعا کا خاص مقام ہے۔ جمرہ اولا کی رمی کے بعد جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے جمرہ پر آئیں اور اسی طرح 7 کنکریاں اس جمرہ کی جڑ میں ماریں جس طرح کے جمرہ اولا کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا اور استغفار میں کچھ دیر مشغول رہیں۔ یہ موقع بھی خوب دعا کی قبولیت کا مقام اور موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب دعائیں فرمائیں۔ پھر جمرہ عقبہ یعنی آخری جمرہ پر آئیے اور یہاں پر بھی حسب سابق 7 کنکریوں سے رمی کرنا واجب ہے۔ یہاں اس جمرہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنا درست نہیں، کیونکہ یہاں سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے جمرہ کے بعد ٹھہر کر دعا کی ہو۔ آج کی تاریخ میں ان تینوں جمرات کی رمی واجب تھی جو الحمدللہ اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا۔ باقی اوقات اپنی جگہ پر مینا میں اس انداز سے گزاریں کہ اس موقع پر اللہ کے ذکر، تلاوت اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ غفلت میں، فضول کاموں میں، ملکی حالات پر تبصروں میں، سیاسی گپ شپ میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اس وقت کو ضائع کرنا نہایت ہی نقصان کی بات ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس وقت کو صرف کرنا چاہیے۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحج ہے۔
اگر قربانی یا طواف زیارت 11ویں تاریخ کو بھی نہ کر سکے تو آج 12ویں تاریخ کو کر لینی چاہیے۔ آج کا کام بھی صرف تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے، تو زوال کے بعد بالکل اسی طریقہ کے مطابق تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے جس طرح 11 ذی الحج کو کی تھی۔ اب 13ویں تاریخ کو رمی کے لیے مینا میں قیام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں حاجی کو اختیار ہے۔ اگر چاہیں تو آج 12ویں کی رمی سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جا سکتے ہیں، بشرطے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائیں۔ اگر 12ویں تاریخ کا آفتاب مینا کی حدود ہی میں غروب ہو گیا تو اب مینا سے نکلنا مکروہ ہے۔ ایسی صورت میں حاجی کو چاہیے کہ وہ رات بھی مینا میں قیام کرے اور 13ویں کو رمی کر کے مکہ معظمہ جائیں۔ اگر بعد غروب کے مکہ معظمہ چلا گیا تو کراہت کے ساتھ جائز، البتہ اگر مینا میں 13ویں کی صبح ہو گئی تو اس دن کی رمی بھی اس کے ذمے میں واجب ہو جاتی ہے۔ اب بغیر رمی کیے ہوئے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر بغیر رمی کے چلے گئے تو ایسی صورت میں واجب چھوڑنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ البتہ 13ویں تاریخ کی رمی میں یہ سہولت ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے بھی جائز، باقی طریقہ وہی ہے جو 11 اور 12 ذی الحج کی رمی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ 13ویں تاریخ کو شب میں مینا کا قیام اور 13ویں تاریخ کی رمی واجب نہیں، افضل ہے۔ البتہ 13ویں کی صبح مینا میں ہو جائے تو پھر اس دن کی رمی واجب۔ مینا سے فارغ ہونے کے بعد مکہ معظمہ واپس آ سکتے ہیں۔ راستہ میں مقام محسب میں تھوڑی دیر ٹھہرنا سنت ہے، مگر آج کل بسوں اور گاڑیوں کے ازدحام کی وجہ سے اس راستہ پہ آنا نہایت مشکل ہے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے یہاں ٹھہرنے کا موقع نہ ملے تو پھر اس صورت میں کوئی